السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے براحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 10۔ خاموش گھر کی فضا میں بسی سرخ گلابوں کی باسی خوشبو نے اسے اداسی سے دیکھا، جو چھوٹے سے گھر کے کونے کونے میں پھرتا نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے نہا کر کپڑے بدل لیے تھے اور گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کا کالر بھگو رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو سارے گھر کو پھولوں سے سجا گیا تھا، اور اب صاف ستھرا گھر خالی اور اداس تھا۔ مراد کا دل چاہا بستر پر لیٹے اور لمبی تان کر سو جائے۔ کئی دنوں کا رت جگا اور تھکن اس کے اعصاب کو نڈھال کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا جب تک اسے ایک نظر دیکھ نہیں لیتا چین آئے گا نہ نیند۔ تبھی باہر نکل کر دروازہ لاک کرنے لگا۔ فاروق مراد کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لگتا ہے اب راستہ بدلنا پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تبھی مراد پلٹا تو نظر سیدھی فاروق پر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ فاروق کو ناچار آگے بڑھنا پڑا۔ کیسے ہو فاروق؟ مراد نے بشاشت سے پوچھا۔ رہائی ہو گئی؟ فاروق کا انداز سپاٹ تھا، جسے مراد نے اپنے جوش میں محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ تو ہونا ہی تھی، جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ جی، فاروق جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ نرمین کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ مراد کے لہجے میں جتنا اشتیاق تھا، فاروق نے اتنی ہی رکھائی اور بیزاری سے جواب دیا۔ تمہارا سامنا نہیں ہوتا؟ مراد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مصروفیت بہت ہے مراد بھائی، وقت ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ٹیوشن کے لیے جا رہا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہے۔ مجھے تو لگا تھا تم اس مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی کی مالک ہے، اور میرے رشتہ دار تو ہے نہیں جو میں ہر پل اس کا خیال رکھوں۔ لگتا ہے تمہاری نرمین سے لڑائی ہو گئی ہے۔ مراد مسکرایا۔ مراد بھائی اب مجھے اجازت دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ فاروق نے گویا جان ہی چھڑائی اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مراد اس کی رکھائی بیزاری پر حیرت زدہ رہ گیا۔ نہ اس کی رہائی پر کوئی جوش یا خوشی کا اظہار، اس پر نرمین سے اتنی لا تعلقی۔ لیکن اس سب پر سوچنے کے لیے اس کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسے اپنے گوہر نایاب کی ایک جھلک دیکھنا تھی۔ کاش میں اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا۔ زیادہ نہیں، بس ایک ٹکڑا ساون کا، جیب میں کوسے قزاق کے رنگ، 4 پھول گلابوں کے، کچھ رت جگے بے خواب راتوں کے۔ جو درخشاں تھی اس کی چاہت سے ایک میٹھی ہنسی ہی ہوتی، یا بے ربط خیالوں کو جوڑتا وہ نرمین کے گھر تک آیا تو قدم ٹھٹک کر رکے۔ گھر کی دہلیز پر بیٹھا، اپنی داڑھی کے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتا، بے مقصد ادھر ادھر گردن گھماتا، وہ کوئی اور نہیں، انور حسین تھا، جسے مراد کوئی مخبوط الحواس فقیر سمجھ کر بھگانے والا تھا۔ مراد بے اختیار اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ چاچا، کاکے نے کچھ بتایا تو تھا، مگر یہ اس بتانے سے کہیں زیادہ تھا۔ انور حسین نے کھالی کھالی نظروں سے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ چاچا، مراد نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ کون ہے؟ انور حسین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں مراد علی۔ کون مراد علی؟ وہ آنکھیں سکوڑ کر مراد کو دیکھنے لگا۔ میں مراد علی، آپ کا مراد؟ داماد کہتے کہتے رک گیا۔ جو رشتہ تھا ہی نہیں، بھلا اس کا تعارف کیا کرانا؟ مراد؟ سمینہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ کب آئے بیٹا؟ کسی نے بتایا ہی نہیں تم رہا ہونے والے ہو؟ چاچا نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں۔ مراد کھڑا ہوا۔ یہ تو آپ خود کو بھی نہیں پہچانتے، سمینہ نے افسردگی سے بتایا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے چاچی؟ مراد نے بے حد صدمے سے انور کو دیکھا، جو اٹھ کر زمین پر بکھری ٹہنیاں اور پتے اٹھا اٹھا کر دور پھینک رہا تھا۔ اندر آؤ، بتاتی ہوں۔ مراد نے مڑ کر انور کو دیکھا اور انور نے ہاتھ روک کر مراد کو۔ آنکھوں میں شناسائی کی چمک جاگی۔ تم نرمین کو کیوں نہیں لائے؟ وہ پاس آیا، ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ مراد نے الجھ کر سمینہ کو دیکھا۔ یہ سمجھتے ہیں تمہاری اور نرمین کی شادی ہو گئی ہے، سمینہ نے آہستہ سے بتایا۔ نرمین کہاں ہے؟ کچھ انہونے خدشات مراد کے دل کو گھیرنے لگے۔ نرمین تو… سمینہ متذبذب تھی۔ مراد نرمین کا ہونے والا شوہر تھا، اس کا منگیتر تھا۔ ہو سکتا ہے اسے نرمین کا ریڑھی لے جانا پسند نہ آئے۔
نرمین کہاں ہے چاچی؟ مراد کی آواز بلند ہوئی اور انور حسین نے ہاتھ میں پکڑی پتلی سی چھڑی گھما کر مراد کی پشت پر دے ماری۔ بغیرت، بشرم، میری نموں سے کام کرواتا ہے؟ چھڑی پتلی تھی مگر چوٹ بڑی گہری دے گئی۔ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں، اپاہج ہے جو خود ریڑھی لے کر نہیں جا سکتا، میری جوان بچی کو سڑکوں پر رولنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ چاچا، چاچا میری بات تو سنیں، میں نے کیا کیا ہے؟ مراد خود کو بچانے کی صحیح کرنے لگا۔ سمینہ ہراساں سی دہلیز سے باہر نکلی۔ اندر چل، انور حسین چلایا۔ سمینہ کے قدم جکڑے گئے۔ لولا لنگڑا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، بغیرت انسان، کوئی اس طرح گھر کی عزت کو سڑکوں پر رولتا ہے؟ مر جا، ڈوب کے مر جا۔ سمینہ نے اب دانتوں میں دوپٹہ لے کر چیخیں روکیں اور مراد دیوار سے پشت ٹکائے انور حسین کو دیکھنے لگا، جو اب مراد کو نہیں خود کو گالیاں دے رہا تھا، مراد کو نہیں خود کو پیٹ رہا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ بے بسی۔ مراد زمین پر گرا تھا، رفیق اسے پیٹ رہا تھا، اور بے بسی؟ وہ رشیدہ کی آنکھوں میں خوف بن کر کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ کیسی ملوکی سی تھی جیسے مکھن سے گندھی ہو۔ میں تو دیکھتے ہی مر گیا تھا۔ منشی سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماں نے پوچھا تھا اگر سامنے آ گیا تو؟ خاموش نہیں رہوں گی، اتنا چلاؤں گی کہ ساری دنیا جمع ہو جائے۔ نرمین نے متوحش سا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی۔ بہت دور ہوا کی بیٹی نے اپنا بھاؤ طے کر لیا تھا اور موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ کرے مر جاؤ، تمہیں قبر نصیب نہ ہو۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز میں اتنا دم کہاں کہ منشی کو اس سنسان سڑک پر ڈرا سکے۔ الٹا اس نے ڈرایا۔ منشی کھل کر ہنسا۔ مجھے بددعائیں نہیں لگتیں۔ ہاں تمہیں لگ گئی ہے، حال دیکھ، سوکھ کر لکڑی ہو گئی ہے۔ منشی نے اس کی کلائی دبوچی۔ چل آجا، بہت مال دوں گا، بیٹھ کر کھائے گی؟ تھر تھر کانپتی کمزور لڑکی کو اس نے گاڑی کی طرف کھینچا۔ بٹھا کر تو میں تمہیں کھلاؤں گا بڈھے۔ کسی کی ٹھوکر اس کی پنڈلیوں میں پڑی۔ وہ دوہرا ہو کر گاڑی پر گرا۔ مراد نے اسے کالر سے کھینچ کر سیدھا کیا اور تابڑ توڑ مکے اس پر دے مارے، پھر گلا دبوچ لیا۔ آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھ، میں مراد علی ہوں۔ منشی آنکھیں کھولنے کے قابل ہی کہاں تھا، مگر اس نے کھولیں۔ سامنے مراد علی نہیں، گویا اس کا بھوت تھا۔ ایک پیغام بھجوایا تھا تھانے سے، لگتا ہے نہیں ملا۔ مل گیا، مل گیا، میں تو بس پوچھ رہا تھا، کوئی مسئلہ ہے تو بتائے، میری نیت بری نہیں تھی۔ پھنسی پھنسی آواز، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر شیر ہونے والا گیدڑ کی طرح کانپنے لگا۔ تو پھر نکل لے، یا قسم کھا لی ہے مجھے قاتل بنا کر چھوڑے گا؟ غریب آدمی بدمعاش ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اور یہ تو تھانے کی شکل بھی دیکھ کر آیا تھا۔ بچی کچی عقل نے سمجھایا کہ نکل جا منشی۔ قسم کھاتا ہوں میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نرمین سے پوچھ لے، اب نہیں آؤں گا، نہ راستے میں نہ اس علاقے میں۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ مراد نے اسے عقب میں دھکا دیا۔ منشی کا بس چلتا تو گاڑی کو کندھوں پر اٹھا کر بھاگتا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا گاڑی بھی اس رفتار سے نہیں چل سکتی۔ مراد نے مڑ کر نرمین کو دیکھا جو دونوں ہاتھ ریڑھی پر ٹکائے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اسی غصے سے ریڑھی کو دھکیلا۔ وہ سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ کب سے سر جھکائے بیٹھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، بند کر لیتا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر جو کچھ دیکھا اس نے دماغ معوف کر دیا تھا۔ مراد نے گردن موڑ کر دوسری چارپائی پر دیکھا۔ دورے کے بعد انور حسین نشیوں کی طرح دھت سو رہا تھا۔ اس کی پائنتی کی طرف بیٹھی سمینہ کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی، اور عقب میں، مراد کے عین عقب میں، وہ دیوار کے ساتھ مانند تصویر ایستادہ تھی۔ مراد اس خاموشی کو سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ لوگ مدد نہیں کرتے، کرتے تھے، مگر کب تک؟ اتنے پیٹ روٹی مانگتے تو تن کپڑا دوا دارو کوئی کہاں تک کرتا؟ اس نے ہمت کی تو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ کاش کوئی بیٹا ہوتا تو یوں رسوا نہ ہوتے۔ لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا باتیں بنا ڈالی۔ نرمین تیزی سے باہر نکل گئی۔ مراد نے سرد سی آہ بھری۔ تم نرمین پر غصہ نہ ہونا، بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ سمینہ کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ مراد کی شکل میں بیٹا نظر آتا تھا۔ غصے میں رشتہ توڑ گیا تو؟ میں نرمین سے بات کر لوں؟
مراد کھڑا ہوا۔ سمینہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ مٹی سے بھرے ڈبوں کے پاس کھڑی تھی جن میں کوئی ایک پھول بھی نہ کھلا تھا۔ سوکھی ٹہنیاں، خشک پتے، مرے ہوئے پودے، وہ لوگ بھی مر کر مٹی میں ملنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ اچھے ہوئے ہیں، نرمین نے چپکے سے آنسو صاف کیے۔ وہ اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ جانتی ہوں۔ جانتی ہو تو یہ بھی سن لو۔ مراد نے اسے بازو سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ کمزور چہرہ، روئی سوجی ہوئی آنکھیں، پھیکی رنگت۔ کاش وہ اسے اپنے دل میں چھپا سکتا، اس کی ساری تکالیف، ساری مشکلات لے کر اس کے ہونٹوں پر بسی ہنسی سجا سکتا۔ تم اب کام نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ ابو جی؟ استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے نرمین بازو چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں میں نظر نہیں آتا؟ مراد نے افسوس سے نرمین کو دیکھا۔ نرمین اسے بتا نہ سکی، وہ تو طاق میں جلتا دیا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا راستہ تلاشتی تھی۔ میں سب کچھ کر لوں گا، سب سنبھال لوں گا۔ ہم نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ کیوں فضول باتیں کرتی ہو؟ بھیک کیسی؟ کیا یہ میرا فرض نہیں ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی عقل بھی چھوٹی تھی۔ نہیں، نرمین نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نرمین، مراد نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا، جو کچھ آج ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تب بھی گھر نہیں بیٹھوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہو گیا ہے، اور شکر کرو جو کچھ ہم پر بیتی ہے اس کے بعد میں ابو جی کی طرح پاگل نہیں ہو گئی۔ میں آ تو گیا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ تم کون ہو؟ عجیب بے تکا سوال تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو میں کون ہوں؟ وہ ششدر رہ گیا۔ تم ہمارے محسن ہو۔ بس؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ بس، نرمین نے بات ہی ختم کر دی۔ کب سے ضبط کرتی سمینہ لپک کر باہر آئیں۔ اس کا ابھی دماغ خراب ہے چاچی، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ کیا کچھ سوچ کر آیا تھا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں بھرا واپس ہو لیا۔ مجھے اس طرح مت دیکھیں امی، نرمین نے نظریں چرائیں۔ سمینہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر جھنجھلا کر کمرے میں چلی گئی۔ نرمین پر اتنا غصہ تھا کہ کچھ کہہ ہی نہیں پائیں۔ نرمین نڈھال سی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں اور لگتا ہے کہ تم ہو۔ کیسے بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو مراد؟ تاروں بھرا تھال سر پر جھکا آ رہا تھا۔ کہیں دور سے آتی موتیے کی مہک اس کی کلائی سے لپٹ گئی۔ اس نے مراد سے وہ ساری باتیں کیں جو کرنا چاہتی تھی۔ رو پہلے خواب اوڑھ کر سونے کی عمر تھی، مگر اس نے نیند مستقبل کے خدشوں میں لپیٹ کر گھر کے عقب میں پھینک دی کہ اسے حقیقت کی سنگلاخ سڑکوں پر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ میری محبت موتیے کی خوشبو نہیں ہے جو تمہیں میرے دل کی داستاں سنائے۔ آج سے میری محبت سیپ میں بند موتی کی طرح ہے۔ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا ہے، سمندر کی تہ یا تمہاری ہتھیلی۔ سریا نے بڑے اہتمام سے بھنڈی گوشت بنایا۔ ان برتنوں میں اور گیس کے چولہے پر پکانے کا اپنا ہی لطف تھا۔ نہ دھواں، نہ کالک۔ اسے تو گرمی بھی محسوس نہ ہوتی۔ گرم گرم روٹی پکائی، سلاد، رائتا بنا کر وہ خود دوبارہ سے تیار ہو گئی۔ سرخ لپسٹک سے ہونٹ رنگے تو رشیدہ یاد آ گئی۔ کنواری لڑکیاں اتنی گہری لپسٹک نہیں لگاتیں، وہ ہمیشہ ٹوک دیتی تھی۔ سریا پھر بھی باز نہ آتی تھی، اور اب تو خیر اس کا حق بنتا تھا، اس لیے دل کھول کر ہونٹ رنگتی۔ کاش چند سال پہلے شادی ہو جاتی۔ اسے اپنی روکھی پھیکی نوعمری کے گزر جانے کا غم ستایا۔ خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ بالوں کو کندھوں پر پھیلاتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اور جس لمحے وہ خود پر واری صدقے جا رہی تھی، بشیر سکینہ کے پہلو میں بیٹھا اس کی منتیں ترلے کر رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے، گھر گھر ہی نہیں لگتا۔ مجھے تو عادت تھی گھر آتے ہی تمہاری صورت دیکھنے کی۔ کیوں اس باندری سے بور ہو گئے ہو؟ سکینہ نے غصے سے پرے دھکیلا۔ گلے پڑ گئی تھی، کیا کرتا؟ پھر بے سہارا، یتیم، مجبور ہو گیا، مگر محبت تو تم سے ہی کرتا ہوں۔ دیکھ لی تمہاری محبت، دوسری شادی کر لی، سوکن کو گھر لے آئے اور کہتے ہو محبت کرتے ہو۔ سکینہ رونے لگی۔ کونے میں کھیلتے بیٹے نے ماں کو روتے دیکھا تو بھاگ کر ماں باپ کے درمیان آ گیا۔ پاپا،
میری ماما کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ ننھی آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ بشیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اسی کی محبت تھی جو اسے منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ سریا کا خمار اترا تو بیٹا شدت سے یاد آیا، تبھی تو گھر جانے کے بجائے یہاں آ گیا۔ میری کیا مجال، تمہاری مما مجھے ڈانٹتی ہیں۔ تبھی بشیر کا موبائل بج اٹھا۔ لو آ گیا فون، اب بتاؤ اس چڑیل کو کہ تم میرے پاس بیٹھے ہو۔ ضروری تو نہیں اسی کا؟ بشیر نے نمبر دیکھا تو کھسیانہ ہو کر ہنسا۔ سکینہ کو مزید غصہ آ گیا۔ لاؤ میں بات کرتی ہوں۔ حوصلہ تو کرو، کیا ہو گیا ہے؟ بشیر نے اسے چپ کا اشارہ کر کے کال لی۔ کہاں رہ گئے ہو بشیر؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور سنگھار باسی۔ سریا کی چہکتی کھلکھلاتی آواز بنا سپیکر سکینہ کے کانوں سے ٹکرائی تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم کھانا کھا لو، میں کہیں پھنس گیا ہوں، کام نمٹا کر آتا ہوں۔ سکینہ کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ ضرورت کیا ہے بہانہ بنانے کی؟ جاؤ 16 سنگھار کر کے بیٹھی تمہاری لاڈو رانی۔ کتنے ہی سنگھار کر لے، تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا۔ بہلاوے نہ دو، اس کو طلاق دو، تبھی گھر آؤں گی، ورنہ خدا کی قسم بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ وہ بھڑکی۔ نہ کر، اسے تو دیکھ کر جیتا ہوں، میری جان ہے۔ بشیر نے بچے کا منہ چوم لیا۔ سکینہ کو ایک دم اپنی پوزیشن اور مضبوطی کا احساس ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اسے طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ سکینہ نے بازو سے کھینچ کر بیٹے کو قریب کیا۔ بس ایک طلاق کی بات رہنے دے، باقی جو کہے گی کروں گا۔ وہ منتوں پر اتر آیا۔ پکی بات ہے؟ تمہاری قسم؟ سکینہ نے سوچ لیا تھا اسے بشیر سے کیا منوانا تھا۔ کاکے نے پرجوش انداز میں مراد کا استقبال کیا۔ میرا شہزادہ آ گیا، گلے لگایا، پیٹھ تھپ تھپائی۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ دونوں ہوٹل کے عقب میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تو اپنا جگر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ کاکے نے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اور سنا، اپنی ہونے والی سسرال گیا تھا؟ کاکا، آپ نے مجھے سارے حالات کیوں نہیں بتائے؟ مراد نے شکوہ کیا۔ بتایا تو تھا، اب اس سے زیادہ کیا بتاتا؟ اور تھانے میں بیٹھ کر تو اس سے زیادہ ان کے لیے کر ہی کیا سکتا تھا؟ کاکے نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نرمین کا اس طرح محنت مشقت کرنا۔ کیا برائی ہے؟ محنت ہی تو کر رہی ہے۔ برائی محنت میں نہیں، برائی معاشرے میں ہے۔ یہ امریکہ برطانیہ نہیں ہے جہاں لوگ بوٹ پالش کر کے بھی عزت سے پیسے کما لیتے ہیں۔ یہاں تو ایسے کام کرنے والے مردوں کی عزت نہیں، وہ تو پھر لڑکی ہے۔ آج منشی نے راستہ روکا، کل کو کوئی اور ہاتھ پکڑ لے گا، میں کہاں کہاں اسے بچاؤں گا۔ وہ جھنجھلا کر جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، کاکا دونوں ہاتھوں پر ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بہت ہی آسان حل ہے، جو رشتہ ادھورا رہ گیا ہے اسے مکمل کر لو، شادی کرو، اس طرح تم زیادہ اچھے طریقے سے اس کے خاندان کا خیال رکھ سکو گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے فوراً اس سے شادی کرنا ہوگی، یہی طریقہ ہے اسے محفوظ رکھنے کا۔ مراد نے فیصلہ کن انداز میں کاکے کو دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بھی ایک خاندان مل جائے گا۔ خاندان پر مراد کا ذہن بھٹکا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا، یہی اس کا فیصلہ تھا۔ شادی؟ نرمین نے بے حد حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ہاں، تیری شادی ہوگی، اپنے گھر جائے گی، یاد ہے نا ہم نے کتنے ارمانوں سے تیاری کی تھی؟ سمینہ نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ دونوں ماں بیٹی کچن میں سامان کی تیاری کر رہی تھیں جو نرمین کو لے کر جانا تھا۔ آج کل وہ ڈبل شفٹ لگا رہی تھی، اسے رزلٹ آنے سے پہلے پیسے جمع کرنے تھے، کالج میں داخلہ لینا تھا۔ نرمین نے ہاتھ پر رکھے آلو کے ملیدے کو دیکھا جسے وہ ٹکی کی شکل دینے والی تھی۔ مگر امی؟ کیا اگر مگر؟ بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں بھی سکون میں آ جاؤں۔ مراد نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے گا۔ سمرین ایک ٹوکری میں چپس کے لیے آلو کاٹ رہی تھی۔ طلحہ اور حذیفہ اخبار کاٹ کر لفافے بنا رہے تھے۔ آپی کی شادی ہو گئی تو کام کون کرے گا؟ سمرین کے سوال پر نرمین نے چونک کر دیکھا۔ وہ جیسے آپی کی شادی کا سن کر ہی پھر سے بھوک جھیلنے کے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہم کریں گے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، جڑواں نے سینہ پھیلا کر کہا۔ نرمین نے خاموشی سے ٹھوڑی گھٹنے پر ٹکائی اور ٹکیاں بنانے لگی۔ الجھتے سلجھتے ریڑھی تیار ہوئی تو اس نے دوپٹہ پھیلا کر روڑا۔
طلحہ حذیفہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ تبھی انور حسین تیر کی طرح نکلا اور نرمین اور ریڈی کے درمیان حائل ہو گیا۔ کیا ہوا ابو جی؟ وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ کچھ چاہیے ابو؟ ریڈی لے کر تم نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا؟ نرمین نے تحمل سے پوچھا۔ انور حسین نے داڑھی کھجائی، ادھر ادھر دیکھا تو نظر طلحہ اور حذیفہ پر پڑ گئی۔ یہ کس لیے پیدا کیے ہیں؟ یہ بچے ہیں ابو جی، نرمین نے ضبط سے کام لیا۔ اچھا، اس نے نظروں ہی نظروں میں بچوں کے قد ناپے، پھر اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں جاؤں گا۔ مگر ابو جی، آپ تو بیمار ہیں۔ نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر سمینہ لپک کر انور حسین کے پاس آئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کل کو نمو کی شادی ہو جائے گی، تب بھی تو آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ سمرین، فضا، ابو کو صافہ لا کر دو۔ نرمین نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو خوشی خوشی انور حسین کو بھیجنے کو تیار ہو گئی تھی۔ امی، ابو سب برباد کر دیں گے۔ کچھ برباد نہیں ہوگا، انہیں عادت پڑے گی۔ سمینہ خوشی سے نہال انور کو رخصت کرنے لگی۔ نرمین غیر مطمئن سی انہیں دیکھتی رہی۔ سمینہ نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بچے باپ کے ارد گرد پھدکتے جا رہے تھے۔ زیادہ دور مت جانا۔ سمینہ نے مڑ کر نرمین کو دیکھا، مسکرائی۔ زیادہ فکر نہ کرو، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تم بس شادی کا سوچو۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر اندر چلی گئی، مگر نرمین غیر مطمئن تھی۔ تبھی تو چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے باپ کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ آہستہ آہستہ ڈیری دھکیلتا وہ مختلف گلیوں سے ہوتا کالونی کے آخری بنگلے کے سامنے بنے چبوترے کے پاس رکا، جہاں عین سامنے ایک پرائیویٹ اسکول کے بند گیٹ پر شام اترتی تھی۔ حذیفہ اور طلحہ نے چبوترے پر پھیلے نیم کے درخت کے نیچے بکھری نمبولیاں چن کر جیبیں بھرنا شروع کر دیں۔ کالونی میں داخل ہونے والی سڑک گھر واپسی کے شور سے بھری تھی، جس کے پار کھیت نئی موسمی سبزیوں کی پنیری سے لدے تھے۔ ایک طرف املی، آلو بخارے کے شربت کی ریڑھی تھی۔ نرمین دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یہاں سے بخوبی باپ کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ریڑھی کھڑی کر کے ایک طرف اینٹوں والے چبوترے پر بیٹھ کر لا تعلقی سے داڑھی کھجانے لگے۔ کچھ بچوں نے آ کر ٹکیاں مانگیں تو بے نیازی سے سر ہلا دیا کہ نہیں ہے۔ نرمین نے طویل سانس بھری اور آہستہ سے آ کر ریڑھی پر کھڑی ہو گئی۔ ماں کہتی تھی، رو پہلے خواب اوڑھو اور دھنک سی ہو جاؤ۔ کیسے سمجھاؤں ماں، خواب تو شیشے ہوتے ہیں اور شیشے کا مقدر کرچی کرچی ہونا ہے۔ اس نے اپنے رو پہلے خوابوں، خواہشوں اور ارمانوں کو حقیقت کی سنگلاخ چٹان پر مار کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ شادی نہیں کروں گی۔ جس وقت مراد سمینہ کے ساتھ بیٹھا معاملات طے کر رہا تھا، نرمین دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ مراد نے تعجب سے اور سمینہ نے دانت پیس کر بیٹی کو دیکھا۔ بجھے چہرے اور بجھی آنکھوں کے ساتھ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، سمینہ نے غصے سے ٹوکا۔ رات سے یہی رٹ لگا رکھی تھی۔ غصے سے سمینہ نے تھپڑ کھینچ مارا تو چپ کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سمینہ نے سمجھا عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر نہیں، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ نرمین ڈانٹ کھا کر خاموشی سے مڑ گئی۔ پریشان ہے، میں بات کرتی ہوں۔ سمینہ نے اٹھنا چاہا۔ نہیں، میں بات کرتا ہوں۔ مراد کھڑا ہوا۔ سمینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں جانے کو تھی جب مراد نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ شادی نہیں کرنی یا مجھ سے نہیں کرنی؟ نرمین نے تڑپ کر دیکھا۔ وہ اس کی محبت سے انجان تھا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میں نے کہا نا، میں سنبھال لوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے گھر والوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کب تک؟ نرمین کو غصہ آ گیا۔ ایک وقت آئے گا تم بھی تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، کیونکہ یہ تمہارا خاندان ہے، نہ تمہاری ذمہ داری۔ چھوٹی سی لڑکی نہ جانے کہاں سے بڑے بڑے سبق پڑھ آئی تھی۔ شاید زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا۔ مراد جھنجھلا گیا۔ کیا اب تک میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ ساری عمر نہیں دے سکو گے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے، تم بھی بدل جاؤ گے۔ نرمین نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ غور سے اس گھر کو دیکھو، میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تعلیم، بیماری، گھر کا خرچہ، تم کیا کیا دیکھو گے؟ تم ہمارے محسن ہو مراد علی، تم نے اس وقت ہماری مدد کی جب کوئی نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اسی طرح رہو، ہمیں بھیک کا عادی نہ بناؤ، اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا،
دیکھو، نرمین نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے۔ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، دماغ ہے، میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میں انہیں سنبھال لوں گی۔ میں تمہیں کس بات سے روک رہا ہوں؟ تمہارا جو دل چاہے کر لینا تم۔ مراد نے اس کے پھیلے ہاتھ تھامے۔ تم کرو گے؟ نرمین کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم، جس نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ تمہارے سگے کس حال میں ہیں؟ مراد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سمینہ تیر کی طرح اڑتی ہوئی آئی۔ چپ کر نمو۔ کیوں چپ رہوں؟ یہ ہماری بات کرتا ہے۔ اس نے ایک بار بھی سوچا جو سوتیلا باپ اس کو مار مار کر نیلو نیل کر دیتا تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ جو اس کی ماں کو بات بات پر گھر سے نکال دیتا تھا، اب کیا کرتا ہوگا؟ اس نے تو اپنی زندگی بنا لی اور خود غرض ایسا کہ مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا، اور میرے خاندان کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے۔ میں کیسے اس پر یقین کر لوں امی؟ بہت زبان چلتی ہے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بولی جا رہی ہو۔ سمینہ نے اسے پیٹ ڈالا۔ مراد کا دماغ بھگ سا اڑ گیا۔ نرمین نے آئینہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، لو مراد علی، اپنا چہرہ دیکھو۔ وہ چہرہ کیا دیکھتا، قدم قدم پیچھے ہٹا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ مراد، مراد، میری بات تو سنو۔ بیٹا رکو۔ سمینہ دروازے تک اس کے پیچھے بھاگی، پھر دوبارہ نرمین پر برس پڑی۔ اب نہیں آئے گا۔ اپنی خوش قسمتی کو خود گھر سے باہر نکالا۔ اب ساری زندگی ریڑھی پر پکوڑے سموسے ہی بیچنا، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ لیکن مراد جیسا لڑکا دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ لکھ کر رکھ لے نرمین۔ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو نیزے کی انی کی طرح نرمین کے دل میں کھپ گئی تھی۔ اس نے مراد کو کھو دیا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چاند کل رات بہت بے چین تھا، کبھی بادل میں چھپتا تھا، کبھی باہر نکلتا تھا، کبھی حیران دکھتا تھا، کبھی اداس لگتا تھا۔ بڑا عجیب سا منظر تھا۔ کچھ کچھ مجھ سے ملتا تھا، جو تیری یاد آئے تو میں بھی بے تاب ہوتا ہوں، کبھی باہر کو تکتا ہوں، کبھی اٹھ کر ٹہلتا ہوں، بڑا خاموش رہتا ہوں، جو تیری یاد آئے تو میں پاگل سا لگتا ہوں، ادھورے چاند کی مانند بجھتا جلتا ہوں۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ نرمین کی چھت پر چاند اس کے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ کیا بتاؤں مراد، یوں جدا ہونا آسان ہے۔ میرے پاس یہ بھرم تو ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر ایک وقت آتا تم تھک جاتے، محبت بوجھ بن جاتی، اور میں تمہاری آنکھوں میں حقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نرمین کے دل پر فرخ کا حقارت و بیزاری بھرا لہجہ نقش تھا۔ میں تو مزدور کی بیٹی ہوں، مزدوری میری قسمت ہے، تم میری مشقت ساری عمر کہاں بانٹ سکتے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر جاتے، اس سے بہتر ہے میں راستہ بدل لوں۔ وہی چاند نہر کے پانیوں میں مراد کی نظروں کے سامنے غروب ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ ساری رات جلنے کڑنے اور غصہ کرنے کے بعد مراد نے ہار مان لی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ چک 59 جانے والی ویگن پر سوار ہو گیا تھا۔ بشیر دوپہر کو کھانے پر نہیں آیا تھا، مطلب اب اسے شام کو ہی آنا تھا۔ ثریا نے ساری دوپہر لگا دی، سکینہ کی جتنی چیزیں استعمال والی تھیں خود رکھ لیں، بچے کی چیزوں کا بکسہ بھر کر سائڈ پر لگا دیا، گھر کی صاف ستھرائی کی، باقی دوپہر سو کر گزاری۔ کتنی گہری، میٹھی اور پرسکون نیند تھی۔ تازہ دم ہو کر اٹھی تو بشیر کو فون کیا، مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں، کام میں مصروف ہوگا۔ اس نے پھر سے نہا کر جوڑا نکالا، خود کو آراستہ کیا، بڑا مگ دودھ پتی کا بنا کر برآمدے میں آ گئی۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے فخر اور غرور سے ادھر ادھر دیکھا۔ کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیگم صاحبہ بن کے بیٹھ گئی۔ اقصیٰ اور رشیدہ مجھے دیکھیں تو جل بھن جائیں، کسی خیال کے تحت اس نے نمبر ملا لیا۔ اقصیٰ نل کھول کر بالٹی بھر رہی تھی، اسے بکریوں کو پانی پلانا تھا۔ رشیدہ جانوروں کو ٹوکرا بھر بھر کر چارہ ڈال رہی تھی، جب بلو بھاگا آیا اور سیدھا اقصیٰ کے پاس آ کر رکا۔ تجھے چلنا نہیں آتا؟ جب دیکھو دوڑیں ہی لگاتا ہے، جیسے کٹا کھل گیا ہو۔ اقصیٰ نے ناگواری سے ٹوکا۔ ہاں ہاں ہاں، جانوروں میں رہتی ہو،
تو مثالیں بھی وہی دوگی۔ بلو نے دانت نکال کر مذاق اڑایا۔ ٹھہر جا، اقصیٰ نے چپل پاؤں سے نکالی۔ بعد میں مار لے، پہلے فون تو سن لے۔ بلو نے موبائل سامنے کیا۔ اقصیٰ نے بڑی آس میں فون پکڑا، کیا پتہ کسی چاچے، مامے، تائے کا ہو جو انہیں اس مشقت بھری زندگی سے نکال لے جائیں۔ جس دن ان کی چھت اڑی، رشیدہ بکری اور اقصیٰ نے رسولہ کے گھر پناہ لی تھی۔ پھر گاؤں کے سرکردہ لوگوں نے سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل نکالا۔ انہیں ابھی انہی کے گھر میں ایک کمرہ مل گیا اور تازہ بننے جانوروں کے باڑے میں کام بھی۔ اقصیٰ اتنا رو چکی تھی کہ اب روبوٹ بنی گوبر اکٹھا کر کے پاتھیاں تھاپتی۔ یہ گوبر انہیں مفت میں ملتا تھا، بونس کے طور پر وہ یہ اپلے بیچ لیتی۔ کبھی کبھی وہ ہاتھ روک کر بے حد حسرت سے گاؤں کے اوپر سے گزرتی پکی سڑک کو دیکھنے لگتی، جہاں ویگن آ کر رکتی اور ان لڑکیوں کو اٹھاتی تھی جو گاؤں سے شہر کالج میں پڑھنے جاتی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی اقصیٰ بھی ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ وہ یہاں تھی، جانوروں کے باڑے کی نگران بن کر اپلے تھاپ رہی تھی۔ کیسی ہو اقصیٰ؟ ثریا کی آواز میں ایسی چہکار تھی جو آسودگی اور بے فکری کی دین تھی۔ اقصیٰ کچھ بول ہی نہ پائی۔ کوئی پوچھتا کیسی ہو تو وہ رونے بیٹھ جاتی، ایسی تھی وہ۔ اسے فون پر کسی سے بات کرتا دیکھ کر رشیدہ ہاتھ جھاڑتی پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے پاس دیکھ کر اقصیٰ نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہائے اللہ، تمہیں تو چپ ہی لگ گئی، میرا حال ہی پوچھ لو۔ کیسی ہو آپا؟ کچھ نہ پوچھ، مجھے تو لگتا ہے جنت میں آ گئی ہوں، آسمانوں پر اڑ رہی ہوں۔ تم کبھی لاہور آؤ تو میرا گھر دیکھنا، پورا پکا ہے، پتھر لگا ہے، غسل خانہ تو ایسا ہے کہ پاؤں پھسل پھسل جائے۔ تو اب تک پھسلی کیوں نہیں؟ کون سی سہولت ہے جو بشیر نے میرے لیے جمع نہیں کی؟ شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو پچھتاتی ہوں کہ پہلے کیوں نہ بھاگ آئی۔ اقصیٰ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ رشیدہ نے موبائل اقصیٰ کے ہاتھ سے لے کر بلو کو پکڑا کر جانے کا اشارہ کیا۔ پتہ ہے آپا، تمہارے چاچا نے گھر بھیج دیا۔ اور بلو بات کرتا کرتا بھاگ گیا۔ رشیدہ نے اقصیٰ کو دیکھا اور نلکے کے نیچے ہاتھ کر دیے۔ وہ سوں سوں کرتی دور جا بیٹھی، گویا پھر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ رشیدہ خود ہی نلکا کھول کر ہاتھ پاؤں دھونے لگی۔ اماں، تم تو کہتی تھی برے کام کا انجام برا ہے، پھر وہ کیوں اتنی خوش ہے؟ اقصیٰ نے تڑپ کر پوچھا۔ اللہ کی مرضی۔ تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی؟ اللہ کو ہم پر ترس کیوں نہیں آتا؟ پاگلے، کوئی زندگی رب سے مول تھوڑی خریدی ہے جو میں اس سے حساب مانگنے لگوں۔ اس کو پتہ ہے کس کو کہاں رکھنا ہے۔ سیکھ کچھ اپنی ماں سے۔ رسولہ نمکین آلو والے چاولوں کی پلیٹ لے کر آئی۔ اتنے سیاپے کسی اور کی جان کو لگے ہوتے تو مر کھپ جاتا، پر دیکھ تیری ماں ہر دفعہ نئے نکوڑ دکھوں کی گھٹری باندھ کر سر پر رکھتی ہے اور چل پڑتی ہے زندگی کے نئے سفر پر۔ تو کیا کروں؟ جب تک زندگی ہے پینڈے تو کرنے ہیں نا۔ رشیدہ نے پلیٹ پکڑی اور اقصیٰ کو پیار سے پکارا۔ آجا گڈی، تجھے بھوک لگی تھی؟ اقصیٰ غصے میں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بڑا تتا دماغ ہے اس کا، ہر وقت لڑتی مرتی رہتی ہے۔ رشیدہ نڈھال سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مجھ میں کون سی ہمت ہے، بس ایک امید ہر صبح پلو سے باندھ لیتی ہوں۔ کیا پتہ؟ ایک حسرت بھری آہ اس کے لبوں پر ہی رک گئی۔ اسے آنا ہوتا تو کب کا آ جاتا۔ تو میری بات مان، اقصیٰ کی شادی کر دے۔ رشیدہ نے حیرت سے اپنی ہمجولی کو دیکھا۔ تیرے سوا اس کا کوئی نہیں، اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ رسولہ مشورہ دے کر چلی گئی۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ پہلی بار تفکر کی لکیریں اس کے ماتھے پر جم گئیں۔ ابھی تو وہ اقصیٰ کا پردہ تھی، ڈھال تھی۔ آج آنکھ بند ہو جائے تو اقصیٰ کا کیا ہوگا؟ اس نے پہلی بار مراد سے ہٹ کر سوچا۔ رشیدہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے سامنے سکنجی کا جگ پڑے پڑے گرم ہو گیا تھا اور اس نے گھونٹنا بھرا تھا۔ یہ برادری کا واحد گھر تھا جہاں اقصیٰ کے ہم عمر لڑکے تھے۔ رشتے میں وہ رشیدہ کا چچا زاد بھائی تھا اور ایک گھنٹے سے دونوں میاں بیوی اس کا مدعا سننے کے بعد
دوسرے کمرے میں گھسے مشورہ ہی کیے جا رہے تھے۔ رشیدہ خود سوالی بن کر آئی تھی۔ میری دھی میں کس چیز کی کمی ہے؟ قبول صورت، پڑھی لکھی، سگھڑ، اندر کہیں گمان تھا کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے، مگر ہر گزرتے منٹ کے ساتھ امید دم توڑنے لگی۔ ان جان کنی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ دوسرے کمرے میں آ رکی۔ صاف چٹا جواب کیسے دوں؟ چچا زاد بھائی متذبذب تھا۔ جیسے بھی دو، میری طرف سے انکار ہے۔ اس 2 بار کی بیوہ کو میرا ہی گھر ملا، اتنے فالتو ہیں میرے پتر۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ کر ہی دیتے ہیں، اللہ ثواب دے گا۔ بارات لے کر کہاں جاؤں گی؟ بھینسوں کے باڑے میں؟ بیوی کی بات سن کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ بس کہہ دو، ہم نے دونوں کے رشتے کر دیے ہیں۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسری اللہ جانے کیسی ہو۔ دونوں پکی اصلاح کر کے آئے تو سکنجی کے بڑے جگ میں مری مکھی تیر رہی تھی۔ رشیدہ اس کا جواب سن کر جا چکی تھی۔ اسے اپنی وجہ سے دوسروں کو مشکل میں ڈالنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کپاس کی چنائی کے بعد اپنی اپنی مزدوری سنبھالے وہ مکئی کے کھیتوں کے کنارے کنارے چہلیں کرتی آگے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ کھیتوں میں سرسراتی ہوائیں رنگ برنگی اوڑھنیوں کے ساتھ شرارت کر جاتیں تو بلا وجہ کھلکھلاتیں، مگر اس کے بنجر ہونٹوں پر ہنسی کی ایک کلی بھی نہ چٹکی۔ وہ ان سب سے کٹی اپنے ہی قدم گنتی آ رہی تھی۔ آج اماں اسے رسولاں کے سپرد کر کے نہ جانے کس کام سے نکلی تھی۔ نہ اقصیٰ نے کچھ پوچھا، نہ رشیدہ نے کچھ بتایا۔ خودرو پیلے پھول اس کے پیروں کو چومتے اور سبز گھاس لپٹ لپٹ جاتی۔ کماد کا کھیت شروع ہو گیا۔ لڑکیاں موڑ مڑ گئی تھیں، تبھی کوئی چیل کی طرح جھپٹا اور اسے اندر کھینچ لیا۔ اس کی چیخوں نے فصلوں میں چھپے پرندے اڑا دیے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کون پیچھے رہا اور کون چیخا، مگر وہ ساری واپس بھاگیں۔ اقصیٰ کھیت کے کنارے گری تھی، اس کا گال سرخ تھا۔ کوئی ہلکی سی جسارت کر کے بھاگ گیا تھا۔ ایسی جلن چڑھی دونوں کو کہ میری پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ بشیر ٹی وی دیکھتا سریا کی باتوں سے بیزار ہو رہا تھا، جو اس کے کندھے پر چڑھی چنے کھاتے بولی جا رہی تھی۔ یا تو چنے کھا لو یا مجھ سے بات کر لو۔ اس نے اپنا کندھا چھڑایا۔ اپنا کوئی تھان ٹھکانہ نہیں بچا۔ چاچا نے وہ گھر بھی بیچ دیا۔ سریا کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی تھی۔ کیا مطلب؟ بشیر ایک دم سیدھا ہوا۔ کیسے بیچ دیا؟ جیسے بیچتے ہیں۔ سریا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سریا نے تو گھر بکنے والی بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر تمہارے باپ کا تھا، وہ کون ہوتا ہے بیچنے والا؟ بشیر کو غصہ آ گیا۔ اچھا چلو جانے دو، میں ویسے بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ سریا نے ٹالا۔ ہو نا بیوقوف، اپنا حق کون چھوڑتا ہے؟ لاؤ نمبر دو، میں خود تمہارے چاچے سے بات کرتا ہوں۔ سیدھی طرح سے دے دے تو ٹھیک، ورنہ اپنے پھپھر کا سر پھاڑ سکتا ہوں تو چھوڑوں گا اس کو بھی نہیں۔ سریا ڈر گئی۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے؟ اب مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ بشیر نے بری طرح گھورا۔ قسم سے؟ چل میں ڈھونڈ ہی لوں گا اس کا نمبر بھی اور ٹھکانہ بھی۔ اب چاچے کی خاطر مجھ سے لڑتے رہو گے؟ پورا دن تمہارا انتظار کرتی رہی، اس کا احساس تک نہیں۔ سریا نے لگاوٹ سے بات کو سمیٹا۔ اب اکثر دیر ہو جایا کرے گی، کام بہت ہے۔ وہ لیٹ گیا۔ اور میں کیا کروں گی؟ آس پڑوس میں سہیلیاں بنا لو۔ سکینہ کی تو بہت ہوتی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، کمبخت ماریاں اس کی سہیلیاں ہیں، مجھ سے مل کر اس کو ایک ایک بات بتاتی ہیں۔ سریا نے ناک چڑھائی تو بشیر ہنسنے لگا۔ دوسری عورت کو یہ سب تو سہنا پڑتا ہے، تو طلاق دو اسے، جان چھڑواؤ۔ دیکھتے ہیں، کل کھانا تھوڑا زیادہ بنا لینا۔ کیوں؟ مہمان آنے ہیں؟ یہی سمجھ لو۔ بشیر نے ٹی وی کی آواز بلند کی، گویا اب مزید بات کا ارادہ نہ تھا۔ سریا کو بشیر کا انداز سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ من موجی تھا، دل چاہتا تو گھنٹوں اسے سنتا، نہ دل چاہتا تو تکیہ کانوں پر رکھ کر سو جاتا۔ سریا اندر سے بدلنے لگی تھی، کسی کی نہ سننے والی، اب بشیر کے ہر ہر انداز کی پرواہ کرتی تھی۔ کیا پتہ بشیر کے دوست ہوں یا لاہور میں رہنے والا کوئی رشتہ دار۔
سریا دل ہی دل میں پلاننگ کرنے لگی۔ اگلے دن بشیر اسے صبح صبح سارا سودا دے گیا تھا۔ سریا نے دل لگا کر پلاؤ بنایا، رائتا، سلاد، سالن میں بشیر نے کہا تھا کوئی سبزی بنا لے تو اس نے ٹماٹر اور دہی ڈال کر آلو بینگن بنا لیے۔ خود بھی تیار ہو جاتی ہوں، کیا پتہ مجھ سے ملنے کو کہے۔ نہا کر لمبے بال کھلے چھوڑے، نارنجی سوٹ پر شوق سا میک اپ کیا، اپنی حشر سامانیوں سے مطمئن ہو کر برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ تبھی باہر موٹر سائیکل کی آواز آئی تو دوپٹہ سر پر ٹکائے اسے بھاگ کر دروازہ کھولا، مگر موٹر سائیکل آگے نکل گئی۔ بدتمیز مارے، ایک جیسے ٹی ٹی کرتے ہیں۔ اس نے ذرا سا باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ دکاندار دکان چھوڑ کر لپک کر پاس آیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ کیسا تمیز تہذیب والا لہجہ، اور لفظ بھابھی پر تو وہ نہال ہو گئی۔ وعلیکم السلام بھائی جی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، یہ سامنے میری دکان ہے۔ محلے میں بشیر کی نئی بیوی کے حوالے سے بڑی چہ مگویاں تھیں، اور وہ تو بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا تھا۔ نہیں، میں تو بشیر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شرمائی۔ بڑے خوش نصیب ہیں بشیر بھائی، جنہیں آپ جیسی فرما بردار محبت کرنے والی بیوی ملی۔ تبھی موٹر سائیکل پاس رکی۔ السلام علیکم بشیر بھائی۔ دکاندار کا رنگ اڑ گیا اور لپک کر دکان میں گھس گیا۔ سریا نے مسکرا کر بشیر کو دیکھا، جس کا چہرہ لال اور آنکھیں کوہر برسا رہی تھیں۔ عقب میں ایک رکشہ بھی رکا تھا، جسے دیکھے بغیر سریا نے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ موٹر سائیکل گولی کی طرح اندر آیا۔ سریا کو لگا ستون سے ٹکرا جائے گا۔ وہ حیران پریشان دروازہ بند کرنے کو مڑی تو ششدر رہ گئی۔ سکینہ بچے سمیت رکشے سے اتری اور ساتھ میں اس کا سامان بھی تھا۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ سریا ہتے سے اکھڑ گئی۔ جواب مجھ سے لو۔ عقب سے بشیر نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ سکینہ نے سامان دروازے سے اندر کیا اور بیٹے کی انگلی پکڑی۔ چل تیری ساجدہ خالہ سے مل کر آتے ہیں۔ کمرے سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جنگل میں آگ بھی اس سے کم عرصے میں پھیلتی ہوگی جتنے کم وقت میں اقصیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کی خبر گاؤں میں پھیلی۔ اقصیٰ چھوٹی سی کوٹری میں کنڈی لگا کر چھپ گئی۔ رشیدہ لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھکنے لگی۔ کوئی ہمدردی کرتا، کوئی مشکوک ہو کر عجیب واہیات سوال کرتا۔ کہیں پہلے سے تو کوئی چکر نہ تھا؟ بڑی والی بھی تو اسی طرح کھیتوں کھلیانوں میں۔ سریا کے قصے جو سرگوشیوں میں دہرائے جاتے پھر سے زبانوں زد عام ہونے لگے۔ ہم تو اتنے عرصے سے آتے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم جولیاں کانوں میں گھسی آتیں۔ کون تھا؟ تم نے دیکھا تو ہوگا، کیا پتہ تم سے سچا پیار کرتا ہو۔ انہیں کون سمجھاتا کہ سچا پیار کرنے والے چھپ کر دھاوا بولتے ہیں، نہ ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ شیطان جو کوئی بھی تھا، اس پر زندگی اور تنگ کر گیا تھا۔ رشیدہ نڈھال سی آئی۔ اس نے ماں کی آواز سن کر دروازہ کھولا اور روبوٹ کی طرح جا کر چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ رشیدہ نے چپل اتار کر پیر اوپر رکھے جو سوج کر کپا ہو رہے تھے۔ کچھ کھایا نہیں؟ تیرے لیے مرونڈا لائی ہوں۔ رشیدہ نے پلو کھول کر مرونڈے کی 2 ٹکیاں اس کے پاس رکھیں۔ بس ماں ہی تھی جس کے لہجے میں شک تھا نہ شبہ، شیرینی میں کمی آئی تھی نہ شفقت میں۔ بس گپ چپ بیٹی کی شکل دیکھتی تھی، جو لڑنا تو ایک طرف بولنا بھی بھول گئی۔ مرونڈا اٹھاتی اقصیٰ نے دیکھا ماں کے پیر دھول سے اٹے سوجے تھے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کا پینڈا کر کے آئی تھی۔ رشیدہ لیٹ گئی۔ اقصیٰ نے دوپٹے کے پلو سے اس کے پیر جھاڑے اور نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے دبانے لگی۔ رشیدہ کے لب مسکرائے اور آنکھیں برس گئیں۔ وہ اپنی حوروں جیسی بچی کے لیے آج ہر اس گھر میں گئی تھی جہاں کنوارے مرد یا لڑکے تھے۔ بس نکاح کے 3 بول پڑھوا کر عزت سے اسے گھر بٹھا لیں۔ رشیدہ کی ایک ہی التجا تھی، اور دوسری طرف سب یوں گھن کھا رہے تھے جیسے وہ اپنی کوڑ زدہ بیٹی کو زبردستی ان کے گلے ڈالنے آئی ہو۔ خدا کا خوف کھا رشیدہ، جس لڑکی کے قصے کھلیانوں میں مشہور ہوں، اسے اپنے گھر کی عزت کیسے بنا لیں؟ رشیدہ، تو نے تو بڑی عزت سے زندگی گزاری، لڑکیاں کیوں نہ سنبھالی گئیں؟ تیر پر تیر کھاتی نڈھال وہ گھر آ کر گری تھی۔
اماں اب کیا ہوگا؟ اقصیٰ کی خوفزدہ آواز رشیدہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ سامان باندھ لے کڑیے۔ کیوں اماں؟ چلتے ہیں۔ رشیدہ کے لہجے میں تھکن ہی تھکن تھی۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین بہت ہے، جہاں بھی ٹھکانہ بنا دے۔ اقصیٰ متذبذب سی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو مراد آئے تو مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ تو کیا اب اماں کا انتظار دم توڑ گیا تھا؟ اقصیٰ نے پوچھ لیا۔ رشیدہ نے بازو آنکھ پر رکھ کر چپ سادھ لی۔ اقصیٰ نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر چھوٹا موٹا سامان سمیٹنے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے، اب اقصیٰ بھی اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ روک کر ماں کو دیکھا۔ اماں، آپا سریا کے پاس لاہور جائیں، اس کا بڑا سا گھر ہے، ہمیں بھی کمرہ دے دے گی۔ سوچ سوچ کر اقصیٰ نے حل نکال ہی لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی نکلنا ہے۔ رشیدہ نے کروٹ بدل کر بات ختم کر دی۔ امی، میں ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہوں۔ نرمین ماں کے پاس رکی جہاں سمینہ صبح صبح بچوں کے کپڑے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ سارے بچے اسکول جا چکے تھے۔ اپنے فیصلے خود کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ سمینہ کی ناراضی بے حد زیادہ تھی۔ نرمین شرمندہ ہو گئی۔ وہ باجی نے کہا تھا آج گھر میں مہمان آنے ہیں تو صبح صبح آ کر تھوڑا کام کروا دوں، 4 پیسے مل جائیں گے۔ وہ یہ بات ماں کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ عزت کی روٹی راس نہیں تھی جو مراد تجھے گھر بٹھا کر کھلاتا۔ امی، اپنے لیے نہیں کر رہی۔ نرمین کو غصہ آ گیا۔ ہمارے لیے بھی نہ کر۔ سمینہ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ کہہ دیتی ابھی 2-4 سال رک جاؤ، وہ رک جاتا۔ صاف انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب نہیں ملنے والا۔ کیسا ہیرا لڑکا ہاتھ سے گوا دیا۔ نرمین خاموشی سے نکل گئی۔ پیچھے سمینہ بڑبڑ کرتی رہی۔ اگر میں اس سے کہہ دوں کچھ سال میرا انتظار کر لو تو کیا واقعی وہ انتظار کر لے گا؟ لاشعوری طور پر اس کے قدم مراد کے گھر کے سامنے رکے۔ وہ متذبذب تھی۔ مراد کو کھو دینے کا احساس سوہانے روح تھا۔ کیا ہوا اگر میں بھی تھوڑی سی خود غرض ہو جاؤں؟ نرمین کی محبت اکسانے لگی۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک مکان کا بچہ باہر نکلا۔ نرمین کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ جانتا تھا نرمین کی شادی مراد سے ہونے والی ہے، اس لیے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ مراد بھائی تو ساری رات سے گھر نہیں آئے؟ نرمین دل گرفتی سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے مراد کا دل توڑا تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ اگر وہ یہ گھر، یہ گلی چھوڑ گیا، انجانے خدشے دل کو لاحق ہوئے تو کیا؟ راستہ تو تم نے بدلا ہے، وہ گھر بدل لے تو کیا؟ ضمیر نے بڑی صفاقی سے اسے ٹوک دیا۔ وہ دل گرفتہ سی نمبردار کے گھر آ گئی تو پھر سارا دن کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ باجی کے ساتھ مل کر گھر چمکایا، کھانا بنوایا، بریانی بنانے کی ترکیب نوٹ کی۔ باجی نے ہی کہا تھا اسے صرف پکوڑے سموسے نہیں، بریانی بھی بیچنی ہی چاہیے، صرف سڑک پر نہیں، گھر گھر بک جائے گی۔ باجی کا مشورہ نرمین کے دل کو لگا تھا۔ اے کڑی، کم کر کر کے مر جانی ہے۔ نمبردار صاحب نماز پڑھ کر آئے تو اسے دروازوں کے شیشے چمکاتا دیکھ کر بولے۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ بڑی سخت جان ہوں دادا جی، اتنی جلدی نہیں مروں گی۔ اتنی مشقت کس لیے پتری؟ انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ کالج میں داخلہ لینا ہے، فیس کے پیسے جمع کرنے ہیں۔ نرمین نے شیشے پر پانی چھڑک کر اخبار سے رگڑنا شروع کیا۔ لو، وعدہ رہا، تمہیں داخلہ مل گیا تو فیس میرے ذمہ۔ نرمین نے شیشے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو مطلب ذمہ لے لیا تھا۔ لاہور میں میرا بھتیجا ڈاکٹر ہے، چھٹی پر آیا تو کہوں گا تمہارے ابا کو بھی دیکھ لے۔ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئے۔ نرمین اب آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو بس ارادہ کیا تھا، راستے اور وسیلے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ وہ اوندھے منہ بیڈ کے ساتھ نیچے پڑی تھی، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں، سر جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ سکینہ نے تعصب سے گٹھری بنی سریا کو دیکھا، وہ بے حس و حرکت تھی۔ سکینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے اللہ، کہیں مار کر تو نہیں پھینک گیا؟ سریا، اس نے بے اختیار کندھا ہلایا تو سریا کے لبوں سے کراہ نکلی۔ شکر ہے زندہ ہو۔ سکینہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سریا نے بمشکل سیدھی ہو کر دیوار سے ٹیک لگائی۔
اس کی حالت دیکھ کر سکینہ کو ترس آ گیا۔ کیا ہوا؟ بشیر کو اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا؟ اس نے پانی کا گلاس بھر کر ثریا کو تھمایا۔ کیا ہوا؟ ثریا نے اپنے دکھتے دماغ پر زور ڈالا۔ یہ تیرا گاؤں نہیں ہے جہاں نت نئے عاشق اپنے پیچھے لگا کر فائدہ اٹھاتی تھی۔ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہاں بھی وہی گند کھولنے لگی ہے۔ پر یہ میرا گھر ہے۔ گھر شریف عورتوں کی طرح رہ سکتی ہے تو رہ، ورنہ کسی اور جگہ چلی جا۔ بشیر کی تیز آواز اس کے سر میں برچھے چبونے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کچھ نہیں بھی کرو گی وہ تب بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ سکینہ نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا، کیونکہ مرد جس عورت کو بھگا کر لاتا ہے وہ اس سے محبت تو کرتا ہے پر عزت نہیں کرتا۔ ثریا نے برستی آنکھوں سے سکینہ کو دیکھا۔ وہ بھی تو میرے ساتھ بھاگا تھا۔ مرد کو تو 7 خون معاف ہیں، یہ دنیا جو اس کی ہے۔ سکینہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس سے زیادہ سوکن کی دلجوئی نہیں کر سکتی تھی۔ ثریا نے دھندلی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ گھر کی مالک، اس بیڈ روم کی ملکہ، بڑے تمطراق سے بیڈ پر دراز تھی۔ اور وہ کہاں تھی؟ زمین پر، اس کے قدموں کے پاس، کیونکہ اس کا شوہر اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ کیکر کے پھولوں سے ڈھکی اس کے باپ کی قبر آج بھی اتنی ہی تازہ تھی، صاف ستھری، پانی چھڑکا ہوا، جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں سے ہو کر گیا ہو۔ مراد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے آس پاس اپنی ماں کی خوشبو آنے لگی۔ وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر شہر خاموشاں میں صرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ نڈھال سا قبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہوتا، تبھی تو گاؤں جانے کے بجائے سیدھا قبرستان آیا تھا۔ اسے باپ کی قبر سے ہمت کشید کرنا تھی، تبھی ماں کا سامنا کر پاتا، ماں جو اس سے کچھ ہی دور تھی۔ جانتا ہوں ابا، آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے قبر کی مٹی کو چھوا۔ یار، اولاد نے ماں پیو کا حق تو کیا دینا ہے، بس کبھی کبھار آ کر فاتحہ پڑھ جانا، میری قبر ٹھنڈی رہے گی۔ کیسا بد نصیب بیٹا ہوں، آپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر پایا۔ اب آ گیا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ماں کو اتنے برسوں کا حساب کیسے دوں گا۔ میں آپ کا بیٹا تھا ابا، اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا؟ اور وہ رفیق علی، وہ مجھے گھر میں کہاں گھسنے دے گا؟ اگر اس نے ماں سے ملنے نہ دیا تو کیا کروں گا؟ اوئے تیرا بیڑا پار، کوئی اتنی سی بات پر روتا ہے؟ تو جوان ہے، جوان۔ بچپن میں ایک بار ہاتھ میں درانتی لگ گئی تھی، باپ نے گود میں لے کر تگڑا کر دیا تھا۔ ایک دم احساس ہوا کہ وہ اب کمزور سا مرد نہیں ہے، ایک بھرپور جوان تھا۔ رفیق علی ہاتھ اٹھاتا تو ہاتھ پکڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ بچپن کے خوف سے ہاتھ چھڑاتا، باپ کی قبر کی مٹی کو چومتا، وہ تگڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ابا، وہ نم آنکھیں پونچھتا مسکراتا مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ بڑے بڑے فرعون گر کے سمندر ہوئے، وہ تو بس رفیق علی تھا۔ گورکن اسے متذبذب کھڑا دیکھ کر پاس آیا۔ کس کی تلاش ہے پتر؟ یہاں تو کسی کی نہیں، گاؤں میں ڈھونڈنا ہے کسی کو۔ مراد نے گہری سانس بھری۔ تو گاؤں جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں بھی کچھ اپنے تھے۔ بوڑھے نے دھندلی آنکھوں سے غور سے دیکھا تو علی بخش بے اختیار یاد آ گیا۔ کس کو ڈھونڈتا ہے؟ علی بخش کی بیوہ، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بوڑھے نے علی بخش اور رفیق کی قبروں کو دیکھا۔ ابھی آئی تھی، تھوڑی دیر پہلے، آخری بار۔ آخری بار؟ دنیا بڑی ظالم ہے، جینے ہی نہیں دیتی۔ گاؤں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ مراد کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔